السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے یوگا کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یوگا سنسکرت لفظ یوج سے نکلا ہے، جس کے معنی شامل ہونے، متحد ہونے کے ہیں۔ یوگا کی تقریباً 185 ورزش کی ترکیبیں بتائی جاتی ہیں۔ یوگا کرنے والے شخص کو یوگی کہا جاتا ہے۔ یوگا کرنے والے اصل مشاق یوگی ابتدا میں دوران یوگا اور ختم پر کئی شلوک ورد کرتے اور گاتے رہتے ہیں۔ یوگا کے سلسلے میں ہندو مذہبی کتابوں میں مستند مواد میں نصوص صریحہ یعنی کلیئر ٹیکسٹ موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یوگا کی بنیاد خالص کفر و شرک پر مبنی ہے۔ بھگوت گیتا میں یوگا کی سند موجود ہے اور یوگا میں پڑھے جانے والے سنسکرت کے شلوک اس بات کی دلیل کے لیے کافی ہیں۔ خالق کائنات کا انکار ہے، خودی، زندگی، عبادت وجود، کون و مکان کا انکار، انسانی خداؤں کا اقرار، یہ ساری کی ساری چیزیں یوگا میں شامل ہیں۔ یوگا کے متعلق ارجن و سری کرشنا نے جو تعلیم دی ہے کہ روحانی ارتقاء اور خواہشات ورگیا سے چھٹکارا، آزادی کے لیے یوگا ضروری ہے۔ یہ باتیں لائٹ آن یوگا صفحہ نمبر 1 پر لکھی گئی ہیں۔ اگر یوگا کے متعلق من حیث الکل شریعت اسلامی کا حکم معلوم کریں تو پھر یہ ناجائز اور ممنوع قرار پاتا ہے، چونکہ یہ ورزش و کثرت ایک مخصوص مذہب کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اس طریقے ورزش اور طریقہ کار اور اجزاء ترکیبی کفر خفی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یوگا کی کثرت محض صحت و تندرستی کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ روحانی و ہندو تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ یوگا کی تمام بنیادی باتیں اور اصول راست اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہیں، جیسے توحید ہے، رسالت، قرآن، یوم آخرت کا انکار، مخلوق کا خالق میں حلول کر جانے کا عقیدہ و یقین، انسانی خداؤں کے ارشادات کی اطاعت اور فرما برداری، اپنی وجود و مخلوق کی پیدائش، موت کا سراسر انکار وغیرہ وغیرہ۔ یوگا میں ہندو عقائد کے مطابق روحانی و جسمانی تربیت دی جاتی ہے۔ یوگا کی کثرت کا اصل نصب العین و مقصد پرماتما خالق کل کی ذات میں اپنے آپ کو ضم کر دینا ہے۔ جسمانی صحت و تندرستی کا حصول یوگا کے ذریعے ذیلی اور سیکنڈری ہے۔ یوگا کی افادیت کو اگر قبول کر بھی لیا جائے تو یوگا کیندروں اور کیمپوں کے موقع و محل کو دیکھیں تو ماحول غلبہ شرک اور مشرکانہ اعمال و حرکات و سکنات سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ یوگی گرو مہاراج زعفرانی کپڑوں میں ملبوس تربیت کا آغاز پرنام و نمسکار سے کرتے ہیں۔ یوگا کرنے والے افراد کا ڈریس کوڈ زعفرانی ہوتا ہے۔ تدریب کرنے والے گرو جی منتر اور شلوکوں کو پڑھنے کے بعد دوران مشق بار بار اوم ہری اوم کی آوازیں حلق کی گہرائیوں سے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ وقفے سے کئی طرح کے سری طور پر شلوک پڑھے جاتے ہیں، جس سے شرک کا ایک سما بن جاتا ہے، اور پھر سانس کو بار بار روک کر گیان و مراقبہ کروایا جاتا ہے۔ یوگا کے متعلق سنجیدگی سے 3 سوالات پوچھے جائیں تو اس کے جوابات سے یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1، یوگا کی تعلیمات اور سند کس مذہب کی ہیں؟ نمبر 2، یوگا کے مدرس اور داعی کون ہیں؟ نمبر 3، یوگا کی تحریک کے علمبردار اور اصل محرک و لیڈر کون ہیں؟ ان تینوں سوالات کے جوابات بالکل واضح ہیں۔ یوگا کے علوم، اس کے مدرس اور دعوت دینے والے علمبرداروں کی بنیادیں خالص ہندو شاستروں اور ویدوں پر ہے۔ وہ سری کرشنا کی تعلیمات کے مطابق یوگا کی تبلیغ کا کام تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جو بنیادی باتیں ایمان سے ٹکراتی ہیں وہ یوگا پر کفر کا غلبہ ہے۔
یوگا کے عقیدے اور تصورات میں صرف شرک کی آمیزش نہیں بلکہ مکمل طور پر یوگا کی تعلیمات کی عمارت شرک پر کھڑی ہوئی ہے۔ صدیوں سے امتی مسلمہ الحمدللہ بغیر یوگا کے ورزش کے صحت مند، حشاش بشاش و فعال اور متحرک رہی ہے۔ تاریخ میں کبھی نہ یوگا کی ضرورت پڑی ہے، نہ مستقبل میں انشاءاللہ کبھی پڑے گی۔ کچھ علماء کرام اپنے اختیار شرعی کو اختیار کر کے اس ورزش کو جائز قرار نہیں دے سکتے جس میں شرک کی قدم قدم پر ملاوٹ اور رہبری ہو۔ سوامی پربھانند کی کتاب پتنجلی یوگا سوتراز ویدانتا سوسائٹی ساؤتھ کیلیفورنیا امریکہ کے توسط سے سری رام کرشنا مٹھ چنئی کی جانب سے شائع کی گئی ہے، جس میں سوامی جی نے بھگوت گیتا سے یوگا کے 143 سوتراؤں کی تشریح کی ہے، جس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی ورزش کے ہر آسن اور حرکت کے ساتھ مکمل طور پر شرک کو شامل کیا گیا ہے۔ یوگا میں مراقبے کی بڑی اہمیت ہے۔ یوگا کے ماہرین بغیر مراقبے کے یوگا کی مشقوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ استدلال ہے کہ مراقبے کے ذریعے آپ میں اور آپ کے نفس میں ایسا روحانی تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جسمانی اور روحانی نظام کے توازن کو بگاڑنے نہیں دیتا بلکہ ہم آہنگی پیدا کر کے آپ کو بے پناہ سکون اور توانائی ملتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو ان مراقبوں کبھی ضرورت پڑی ہے؟ اسلام کی عبادتیں خود اس طرح کی ہیں کہ ہر مومن لازمی طور پر روزانہ اور سال بھر، ہفتہ بھر، مہینے بھر کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے دل لگاتا ہے۔ صوم، صلاۃ، قیام اللیل، حج، عمرہ، اعتکاف میں بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دل لگاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر دن فرض نمازیں، سنتیں، نفل نمازوں میں قیام، رکوع، سجود، قاعدے میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی البندہ اللہ سے دھیان لگاتا ہے۔ یوگا ان رشیوں اور راہبوں کی خصوصی لازمی ورزش کثرت کا نام ہے جس کے ذریعے وہ روحانی ارتقاء کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ دوستو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان تندرست نہیں رہیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کیسی بچکانی باتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی ترقی کس میں ہے، یا پھر یہ مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ملک کی ترقی مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے۔ ساتھ لے کر چلنے کا مطلب ان کے دین کو نہ چھیڑا جائے، ان کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، اپنی مذہبی رسومات کو زبردستی نہ تھوپا جائے، ان کو تعلیم میں مواقع فراہم کیے جائیں، ان کو سرکاری نوکریوں میں جگہ دی جائے، ان پر ظلم نہ ہونے دیا جائے، ان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ عصبیت کا معاملہ نہ کیا جائے، اور ان کو باعزت شہری سمجھا جائے، ان کو بھی اپنی طرح کا انسان سمجھ کر ان کے مسائل پر سنجیدگی اختیار کی جائے۔ مسلمان اس ملک کی سالمیت میں ہمیشہ ساتھ دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان کا ملک ہے۔ مسلمان اس ملک کے مہمان نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کی ترقی انہی چیزوں میں ہے۔ کسی بھی گھر کا ذمہ دار حقیقی معنوں میں اسی وقت گھر کا خیر خواہ سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ گھر کے سارے افراد کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ اگر وہ گھر کے کچھ افراد کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے تو دراصل وہ گھر کو توڑ رہا ہے، اس کو گھر کو جوڑ کر رکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ زبانی طور پر کتنے بھی دعوے کرتا رہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یوگا خالص غیر اسلامی ہے، اس کو مسلمان کسی حالت میں اختیار نہیں کر سکتے۔ برائے کرم ان چیزوں میں ان کو شامل نہ کیا جائے۔
ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے ذمہ داروں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اسلام کو سمجھیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔